آج مسلمان نے قرآن کی قدر و قیمت کو نہیں جانا اللہ کے قرآن کی طاقت کیا ہے، اللہ کے قرآن کی قدر و قیمت کیا ہے۔ حافظ کی بے عزتی کرنا گویا کلام پاک کی بے عزتی ہے، کلام پاک کی بے عزتی کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی توہین ہے۔ دو معاملے دنیا کے اندر ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا، من آذا لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا، چھیڑ چھاڑ کرے گا، ایذا کرے گا، تکلیف پہنچائے گا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے گا، زنا ہے، شریعت کے اندر اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے، چوری ہے اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے، غیبت اور بہتان ہے اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے، داڑھی مڈاتا ہے اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے، نماز کو چھوڑتا ہے اس کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں، سود کا معاملہ اور علماء کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ۔ اللہ نے کہا ان حرام زادوں کو، ان کمینوں کو اور ان لچوں کو اور ان ظالموں کو میرے حوالے کر دو، میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا۔ حافظ قرآن سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، خواب کے اندر کسی نے دیکھا بہت عرصے کے بعد، حضرت آپ کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر سے گزرا کرتے تھے اتنا رویا کرتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کے ساتھ قبر کے اندر کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب لوگوں نے مجھے قبر میں رکھا اور قبر کو بند کیا اور چلے گئے، میں تھر تھر کانپنے لگا، میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کریں گے؟ امام محمد نے کوئی سود کا کاروبار نہیں کیا تھا، امام محمد نے کوئی داڑھی نہیں بڑھائی تھی، امام محمد نے کوئی بدکاری کی طرف قدم نہیں بڑھایا تھا، امام محمد نے موبائل کے اندر گندے فلم نہیں رکھے تھے، امام محمد نے ہوم تھیٹر نہیں بنایا تھا، امام محمد نے سیاست کے اندر ووٹ کا بکاؤ نہیں کیا تھا، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو دنیا کے چپے چپے تک انہوں نے پہنچایا تھا، جن کی جوانی، جن کا دن، جن کی رات اور جن کی زندگی کے لمحات دین کے لیے وقف ہو گئے تھے، وہ قبر میں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ تجھے داڑھی مڈاتے ہوئے ڈر نہیں ہوا، تجھے زنا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ڈر نہیں ہوا، تجھے موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھتے ہوئے ڈر نہیں ہوا، تجھے نماز کو قتل کرتے ہوئے، اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہوئے، عورتوں کو رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر بازاروں میں گھماتے ہوئے تجھے ڈر نہیں ہوا۔ تو نے یہ نہیں سوچا کہ بسترا میں اپنے کلے پر نہیں رکھ رہا ہوں، بسترا میں نبی کے جگر پر رکھ رہا ہوں، میں نبی کے دل پر رکھ رہا ہوں، میں گناہ نہیں کر رہا ہوں، میں نبی کے دل کو دکھا رہا ہوں۔ کس جسے سے تجھے پیدا ہوا؟ تو حلال سے پیدا ہوا، تو حرام سے پیدا ہوا، تو یہودیت کا دھرم ماننے والا، تو عیسائیت کا دھرم ماننے والا، تو مذہب اسلام کا دھرم ماننے والا۔ تیری موت کے بعد تیری نماز جنازہ پڑھی جائے یا تیری موت کے بعد تیرا انتم سنسکار کر دیا جائے، تیری موت کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے یا تیری موت کے بعد شمشان گھاٹ کے تجھے حوالہ کیا جائے، اللہ کے لیے بتا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے سے قرآن نکال دیا، اپنے لباس سے قرآن نکال دیا، اپنے گھر سے قرآن نکال دیا، اپنی تجارت سے قرآن نکال دیا، اپنے کاروبار سے قرآن نکال دیا، اپنی معیشت سے قرآن نکال دیا، اپنی معاشرت سے قرآن نکال دیا، فٹ بال کی طرح کک مار کر اللہ کے نبی کے طریقے کو، قرآن کو لات مار کر نکال دیا۔ وہ امام محمد تھے جن کی زندگی سنتوں پر تھی، جن کی زندگی دین کے لیے وقت تھی، عالم دین تھے، قبر کے اندر تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا، اے محمد تھر تھر کیوں کانپ رہے ہو اور جسم کے اندر کپ کپی کیوں ہے؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ میں نے قبر کے بارے میں بہت کچھ سن چکا ہوں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، تجھے مرتبہ کہاں ملے گا؟
वलिल्लाहि इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और इनको मानने वालों के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, लेकिन मुनाफिकीन इसको जानते नहीं हैं। तू मुनाफिक हो गया जो कुरान के कद्र और कीमत को भुला बैठा, ईमान की कद्र और कीमत को भुला बैठा। क्या तू मुनाफिक हो गया मस्जिद की कद्र और कीमत को भुला बैठा? क्या है तेरे पास आलिम की इज्जत? क्या है तेरे पास हाफिज कुरान की इज्जत? क्या है तेरे पास मसाजिद वालों की इज्जत? क्या है तेरे पास मदारिस वालों की इज्जत? इज्जत तू नहीं करेगा तो अमेरिका का कुत्ता करेगा। इज्जत अगर तू नहीं करेगा आलिम की और हाफिज की, एक मुअज्जिन का मकाम क्या है? एक इमाम तेरी नमाज को 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह के अर्श तक पहुंचाता है, उस पहुंचाने वाले इमाम का मकाम क्या है? तेरे मरे हुए बाप को नमाज जनाजा पढ़ा कर मग़फ़िरत का परवाने जान दिलाने वाले एक इमाम की कदर और कीमत क्या है? एक हाफिज कुरान की कदर और कीमत क्या है? एक आलिम की कदर और कीमत क्या है? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्द थर थर कांप रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें पूछा, ऐ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह, आप क्यों कांप रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? तो फरमाया, ये कब्र का मामला है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मरहले से गुजरते थे, रोया करते थे, कब कभी तारी हो जाया करती थी। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, इमाम मोहम्मद, अगर हम तुम्हें कब्र का अजाब देना होता, हमें तुम्हें फसलियां मिलाना होता, हमें तुम्हें जहन्नम में भेजना होता, तो तुम्हारे सीने में हम अपने कुरान को ना रखते, उलूम दीनिया को ना रखते। तुम्हारे सीने में हमने कुरान रखा है, तुम्हारे सीने के अंदर हमने नबी की विरासत को रखा है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह खुश हो गए। अल्लाह तबारक ताला ने कब्र के अंदर उनके मनाजिल को बुलंद फरमाया, दर्जात को बुलंद फरमाया, इस वजह से कि सारी जिंदगी कलाम पाक की खिदमत करते